السلام علیکم ناظرین، پروگرام دی رپورٹرز میں خاور گمن اور چودھری غلام حسین صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج بھی سارا دن خبروں سے کافی بھرپور رہا۔ آپ نے دیکھا کہ لاہور ہو، اسلام آباد ہو، ہر طرف آپ کو مختلف خبریں سننے کو ملی، لیکن جو ایک کامنالٹی ہے ان تمام خبروں میں لاہور اور اسلام آباد کے اندر، وہ یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہے ان کے ساتھ جو اس وقت سلوک روا رکھا جا رہا ہے۔ لاہور کے اندر جو سب آپ نے دیکھا کہ محترم جو ان کے جو پی ٹی آئی کے صدر ہیں چودھری پرویز لائی صاحب، ان کو پتہ نہیں کسی عدالت کے سامنے پیش کرنا تھا، وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے، تو پھر جو ہے پنجاب کی بیوروکریسی، آئی جی پنجاب میرے خیال میں چیف سیکرٹری اور آئی جی جیل خانہ جات کو کوئی جرمانہ ہوا ہے۔ اور کل ناظرین آپ نے دیکھا، ایک خبر آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی کہ پارلیمان کے اندر خواجہ آصف صاحب نے جو زبان استعمال کی، اس کے اندر جو ڈاکٹر زرقا تیمور صاحب ہیں سینیٹر، وہ بھی تھی، انہوں نے کافی رسپونڈ جو ہے ان کا رسپانس کافی سخت تھا، رسپونڈ کیا انہوں نے جو خواجہ آصف صاحب نے بات کی۔ آج لاہور سے خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے 2 کلینک ہیں لاہور کے اندر، ان کو جو ہے پنجاب حکومت اور جیسا جو وہاں پہ محسن نقوی صاحب کی جو سپیڈ ہے وہ کافی تیز رہی اور ان کے 2 کلینکس وہاں پہ ان کو بند کر دیا گیا ہے۔ ایک خبر اور بھی ہے ناظرین کہ محترم نواز شریف صاحب کی واپسی کے لیے پارٹی کی طرف سے جو ہے ایک نوٹیفیکیشن کر دیا گیا ہے کہ آپ تیاری رکھیں اور کسی بھی وقت جو ہے ان کی واپسی کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ لیکن سب سے بڑی خبر جس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ 2-3 دن سے سارے کا سارا جو ہے تھرسٹ ہے، فوکس ہے، وہ ہے جو سیکشن 230 جو ہے الیکشن ایکٹ 2017 کا، اس کے اندر جو تبدیلی کا معاملہ چل رہا تھا کہ وہ کس طرح اس کو آگے بڑھایا جانا ہے۔ کل جب ایوان کے اندر جو اس کے اندر جو ترامیم کی گئی تھی ان کو پیش کیا گیا، تو اس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ جو تمام اتحادی تھے خاص طور پارٹی کے، جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور خاص پاکستان مسلم لیگ نون کے جو اتحادی، ظاہر ہے پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اکثریتی پارٹی ہے، وہ کافی اس کے اوپر تل ملائے کہ جناب اعلیٰ یہ کیا ہو گیا ہے، ہمارے ساتھ تو کسی نے نہ کوئی بات کی، نہ کسی نے کوئی معاملہ شیئر کیا، تو وجہ کیا بنی کہ آپ نے یکدم اچانک سے یہ سارے کا سارا جو ہے قانون لے آئے، ہمارے ساتھ کم از کم شیئر تو کر دیں۔ سب سے پہلے سینیٹر رضا ربانی صاحب جو ہے ان کا بیان سنواتے ہیں، ہاؤس کے اندر کیا بات کی تھی۔ اس وقت تک وہ امینڈمنٹس کی کاپیز ہمیں مہیا نہیں کی گئی۔ ان امینڈمنٹس کو جب تک آپ جکسٹا پوزیشن میں اوریجنل لا کے ساتھ نہیں رکھیں گے اور ان کو نہیں پڑھیں گے، یہاں پہ بیٹھ کے اگر آپ جوائنٹ سٹنگ کو بھی سینٹ اور نیشنل اسمبلی کی طرح ربر سٹیمپ بنانا چاہتے ہیں اور بے توقیر کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو ناظرین، پارلیمان کو بے توقیر کر دیا گیا ہے، ربر سٹیمپ بنا دیا گیا ہے، اور ظاہر ہے جس سطح کے اوپر اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے تھی بحث نہیں ہوئی۔ چودھری صاحب جو ہے اس کے اوپر رضا ربانی صاحب نے مزید یہ فرمایا کہ جناب اعلیٰ یہ جو چھپ چھپا کے آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں اس طرح نہ کریں، اس سے کوئی فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ آپ اس گیم کا حصہ نہ بنے جس میں پارلیمنٹ کو ریڈنڈنٹ کیا جائے، جس میں پارلیمنٹ کو بلڈوز کیا جائے، اس میں جوائنٹ سٹنگ کے سامنے ایسی ترامیمیں لے کے لائی جائیں جو سیٹلڈ لا اور سیٹلڈ ڈیسیژنز آف دا کورٹ کے خلاف ہیں۔ If tomorrow these amendments are moved and discussed in the House thoroughbred, heavens will not fall. قیامت نہیں آ جائے گی جناب اسپیکر۔ جناب اعلیٰ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کامران مرتضیٰ صاحب جو ہیں وہ JUIF کے، انہوں نے بھی اعتراض کیا کہ یہ جو سارا کچھ معاملہ ہوا ہے ترامیم کے حوالے سے، یہ کیوں اتنا اس کو جو ہے بالکل بیہائنڈ دا کلوز ڈور رکھا جا رہا ہے، اور اسے کس چیز کا آپ جنازہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ جو آج ایجنڈا دیا گیا ہے یہ یہاں پہ آ کے آپ کے سامنے دیا گیا ہے، اور میں بخدا یہ سمجھ رہا تھا شام کا جو آپ کا جوائنٹ سٹنگ ہے شاید کسی چائے کے لیے، کیونکہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ ایجنڈے میں ہے کیا۔ سر اس طرح سے پارلیمان یقیناً نہیں چلے گا۔ ہر روز ہم پارلیمان کا جنازہ نکال رہے ہیں، ہر روز ہماری عزت خراب ہو رہی ہے۔ ہم سے انگوٹھا اگر لگوانا ہوتا ہے
تو پھر اکیلے میں بتا دیا کریں کہ انگوٹھا لگا دیا کریں گے. اگر یہ گھما پھرا کے اور اس طرح سے معاملات جو ہے وہ چلانے ہیں پارلیمان کے تو پارلیمان نہیں چلے گا سر. مشتاق غنی صاحب ہیں جماعت اسلامی کے، انہوں نے یہ فرمایا کہ جناب ہمارے ساتھ تو کوئی ایجنڈا بھی نہیں شیئر کیا گیا اور یہ جو ترامیم کرنے جا رہی ہے حکومت، یہ وہ کیا فرما رہے ہیں، ان کو بھی سن لیں. یہ بل ہے الیکشن ایکٹ میں ترامیم کا. یہ 13 صفحے کا صرف ایک بل آج ہمارے سامنے پیش ہوا ہے، جس بل کو ہم نے پڑھا تک نہیں، جس کے بارے میں ہمیں علم ہی نہیں، جس کے ترامیم کا ہمیں علم نہیں ہے، ہم اس کے اوپر کیسے لیجسلیشن کر سکتے ہیں؟ میں بھی آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس جوائنٹ سیشن کو ربر سٹیپ نہ بنائیں، اس پارلیمنٹ کو انگوٹھا چاپ نہ بنائیں، اس پارلیمنٹ کو اسکرپٹڈ کارروائی کا مرکز نہ بنائیں. اس پارلیمنٹ کو عزت دو، اس کے رولز کو عزت دو، پارلیمنٹیرین کے عزت دو. اس طرح کوئی کوالٹی لیجسلیشن نہیں ہوتی. لو کوالٹی لیجسلیشن کچھ خاص لوگوں کے مفادات کو پورا کرنے کے لیے وہ تو ہو سکتی ہے. پبلک کی لیجسلیشن اور ایسی لیجسلیشن جو کامن گڈ کے لیے ہو، عوامی فلاح و بہبود کے لیے ہو، وہ کسی بھی طرح اس صورت میں نہیں ہو سکتی. تو چوہدری صاحب، یہ آپ نے سارا کچھ دیکھا. آج خبر آ گئی ہے پارلیمان سے کہ اتحادیوں کو راضی کر لیا گیا ہے کہ جناب اعلیٰ یہ جو ہم نے سیکشن 230 کے اندر امینڈمنٹ کرنی ہے، ترامیم کرنی ہے، یہ ملک کے اندر معیشت کے لیے بڑا ضروری ہے. اور وہ امینڈمنٹ کیا ہوئی ہیں اب جو منظور ہو گئی ہیں وہ بھی ناظرین آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن چوہدری صاحب مجھے یہ بتائیے گا، یہ اتنا یہ چھپا کے یہ کیا وجہ کیا بن رہی ہے؟ اب لاہور میں بیٹھ کے آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ جو حکومت ہے پی ڈی ایم کس بات سے ڈری ہوئی ہے؟ اور اگر 60 دن کے بعد اگلی حکومت نے آ جانا ہے یا 90 دن کے بعد ایک فریش مینڈیٹ آ جانا ہے، اور چونکہ یہ لوگوں کو یہی بتا رہے ہیں کہ ہم گئے اور آئے اور ود ان نو ٹائم ہم نے یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے ختم ہو جائے گا، الیکشن دوبارہ ہو جائے گا، واپس آ جائیں گے، تو پھر ڈر خوف کس بات کا ہے؟ یہ کیوں اتنا زیادہ یہ اس تردد میں پڑے ہوئے ہیں کہ جناب اعلیٰ کیونکہ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو ملک پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، رک جائے گا، ہم کولڈ سٹوریج کے اندر ملک کو نہیں ڈال سکتے، یہ جو سیکشن 230 ہے جو 5 سال لگا کے بنایا گیا تھا وہ تو غلط ہے، اس کے اندر تبدیلی ہونی چاہیے. تو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ابھی 3 چیزیں ہیں جو آپ نے پہلے بھی کہا. ایک تو آپ نے نوٹ کر لیا کہ ڈاکٹر زرکا نے اگر کل ان کو خواجہ آصف کی مطلب ہے جو انہوں نے، میں اب لفظ نہیں وہ استعمال کرنا چاہتا، جو مغلظات انہوں نے فرمائیں اور خواتین پر حملے کیے اور ان کو ریڈیکیول کرنے کی کوشش کی اور ان کا مذاق اڑایا اور ان کو مختلف نام دیتے رہے اور کہا کہ یہ وہ ان کے وہ رہ گئے ہیں، کھنڈرات رہ گئے ہیں، کبھی یہ کہا کبھی وہ. تو انہوں نے ڈاکٹر زرکا جو لاہور سے تعلق رکھتی ہے، انہوں نے اس کا جب جواب دیا یا دینے کی کوشش کی تو آج ان کے کلینے کے جو ہے جو کافی سالوں سے چل رہے ہیں ان کو دونوں کو بند کر دیا، وہاں یہ نکل آیا وہاں وہ نکل آیا وہ. تو یہ انتقامی کارروائیاں، میں تو پہلے ہی رو رہا ہوں کہ یہ انتقامی کارروائیاں جو ہے یہ جمہوری نظام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اف یو ہیو سم سالڈ کیس، اور اگر واقعی ان کا کلین کے خراب تھیں تو اتنے سالوں سے وہ کام کر رہے تھے کسی کو نظر نہیں آیا. کل انہوں نے جواب جب دیا آپ کو خواجہ صاحب کو تو آپ نے یہ اشر کر دیا ان کا ایک. اب آج انہوں نے جو بھی تھا وہ کرا کے تو پاس بھی کر لیا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ سارے کا سارا ڈکوسلا جو ہے نو بڈی بلیو کہ یہاں جمہوری سسٹم چل رہا ہے، اور نہ کوئی یہ یقین کر رہا ہے کہ یہ لوگ جمہوریت کو کنٹینیو کریں گے. بلکہ ان سے اب شبہ ہے کہ یہ 3 سوال آپ پوچھیں کہ آیا آپ ابھی بھی اسمبلی کی مدت بڑھانے کے چکر میں تو نہیں ہے؟ نمبر 2، آیا آپ کا کوئی فری فیئر امپارشل الیکشن کرانے کا ارادہ ہے بھی یا نہیں؟ اور نمبر 3، آئین کے تحت جیسے پنجاب اور کے پی میں الیکشن نہیں ہوئے، آیا مرکز کا بھی آپ یہی اشر کرنا چاہتے ہیں تھرو یور کیئر ٹیکر گورنمنٹ؟ تو یہ بہت سیریس سوالات ہیں. اور آخری بات کہ اگر یہ خدا نہ خواستہ الیکشن نہیں کراتے، یہ انتقامی کارروائیاں بند نہیں کرتے، یہ ہزاروں لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں روکتے، تو پھر یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں پاکستان کی دنیا میں جاگنسائی تو ہوگی، اس کے نتیجے میں پاکستان پر بڑی انگلیاں اٹھیں گی.
اور ہندوستان جو پہلے ہی بہت آگے نکل جا چکا ہے ان کو ہمارے خلاف ماحول بنانے کی بڑی آسانی ہوگی. تو آج تو آپ جو ہے افغانستان سے مقابلے پہ آ گئے ہیں. انڈیا والے تو کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا. جی ناظرین، آج جو بل پاس ہو گیا ہے ظاہر اتحادی اس پہ خوش ہو گئے. میں لیکن تھوڑی دیر پہلے سن رہا تھا جو علی ظفر صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے کہا کہ جناب اعلیٰ علی ظفر صاحب نے آج بتایا ہے، وہ میں سن رہا تھا، انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ جو ہونے جا رہا ہے یہ بالکل آئین کے منافی ہونے جا رہا ہے، نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. لیکن موجودہ چونکہ پارلیمان کے اندر اس وقت جو اتحادی ہیں پی ڈی ایم، ان کی ایک اکثریت موجود ہے، تو سادہ اکثریت سے اس کو جو ہے اس قانون کو پاس کر لیا گیا ہے. جو چودھری صاحب تبدیلی کی گئی ہے ناظرین، اس کے جو موٹے موٹے پوائنٹ ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، جو انگریزی میں بھی آپ اس کو دیکھ لیں اور اردو میں ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے. اس کے مطابق یہ ہے کہ الیکشن ایکٹ 2017 سب کلاس 2A میں ترمیم کی گئی ہے. ایسے حالات میں جب پاکستان کے معاشی مفادات کے تحفظ کے لیے فیصلے لینا درکار ہوں تو نگراں حکومت عالمی اداروں اور غیر ملکی حکومتوں کے ساتھ باہمی اور کثیر جہتی معاہدے کرنے کی مجاز ہوگی، جبکہ اسے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی ایکٹ 2017، بین الحکومتی ٹرانزیکشن ایکٹ 2022 اور پرائیویٹائزیشن کمیشن آرڈیننس 2000 کے تحت کیے گئے منصوبوں کو جاری رکھنے یا ختم کرنے کا بھی اختیار حاصل ہوگا. اس صورت میں سب سیکشن 2 جو ہے وہ لاگو نہیں ہوگا اسی ایکٹ کا. ناظرین، اس کے اندر جو بتایا گیا ہے بنیادی طور پر، اور جو اسحاق ڈار صاحب مختلف انٹرویوز کے اندر بھی یہ بتا رہے ہیں کہ چونکہ اس وقت پاکستان ایک مشکل معاشی دور سے گزر رہا ہے، پاکستان کے اندر ظاہر ایک سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہے جو IMF کے ساتھ ہم نے کیا ہوا ہے، جو آئندہ 60-70 دنوں اور 90 دنوں کے دوران ورلڈ بینک کے ساتھ بھی کچھ ہمارے معاہدے ہونے ہیں، لہٰذا وہ جو ہم نے شرائط مانی ہیں، کچھ پرائیویٹائزیشن ہونی ہے ملک کے اندر، باہر سے آپ نے کچھ پیسے لانے ہیں، بائی لیٹرل ایگریمنٹس ہونے ہیں یا ملٹی لیٹرل آپ کے جو ایگریمنٹس ہونے ہیں. چونکہ ماضی کے اندر جو سیکشن 230 ہے اس میں صرف ڈے ٹو ڈے معاملات ہیں اور اس طرح کے پالیسی ڈیسیژنز لینے کے حوالے سے پابندی ہوا کرتی تھی کیئر ٹیکر نگراں حکومت کے اوپر، لیکن اب وہ ساری کی ساری پابندیاں ہٹا دی گئی ہیں. کسی جو ہے گورنمنٹ کے ادارے کو پرائیویٹائز کرنا ہے، کسی کو آپ نے روکنا ہے کسی پرائیویٹائزیشن کو، تو معاشی سطح کے اوپر ناظرین تمام جو بڑے فیصلے وہ کر لیے جائیں گے. اب اس کے اوپر سوال ناظرین شہر اقتدار کے اندر جو سب سے زیادہ پوچھا جا رہا ہے اور جس کے اوپر بحث و مباحثہ ہو رہا ہے کہ اگر صرف حکومت کو یہ الیکشن ہی کروانا ہوں 60 دن کے اندر یا 90 دن کے اندر، تو کون سی قیامت آ جائے گی کہ حکومت کو اس طرح کی متنازع جو قانون سازی کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے. آپ کو سنوا دیتے ہیں، خاص طور پر جو ہے سید تاج حیدر صاحب ویٹرن پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں، لا میکر ہیں اور ان کا کافی زیادہ تجربہ ہے جو سیاست کے حوالے سے. وہ انہوں نے کیا کامنٹ کیا کل کہ کس انداز سے یہ قانون سازی ہو رہی ہے، سنیں ذرا. اظہار کرنا ہے کہ کوئی بھی ترمیم آئین کے خلاف نہیں ہونی چاہیے اور ایک غلامی کا پٹا جو IMF کے ایگریمنٹ کے تحت ہم پہ ڈال دیا گیا ہے، پچھلی حکومت نے یہ ڈالا تھا، تو یہ اس کو مزید سخت نہ کیا جائے. اب یہ چوہدری صاحب، یہ جو ہم تو نہیں کہتے، آپ وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پٹا غلامی کا آپ نے گلے میں ڈال دیا IMF کی اس کے گاب کے اندر، تو اس کو مزید جو ہے آپ اس کو تنگ مت کریں اور آپ کس طرف جا رہے ہیں مت کریں آئین کے مطابق یہ خلاف جو ہے اس طرح کی قانون سازی. لیکن یہ باضد ہے اور آج انہوں نے پھر کوئی نیا چورن بیچا ہے اپنے اتحادیوں کو اور وہ چورن بیچ کے انہوں نے جناب یہ قانون سازی کر لی ہے. اس کے ساتھ ساتھ چوہدری صاحب آپ کو تھوڑی دیر میں بتائیں گے کہ ایک اور بھی اس جو الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم کی گئی ہے جس کے تحت وہ بتائیں گے آپ کو کہ اگر آپ کوئی ڈیفالٹر بھی ہیں، آپ کے ذمے کچھ آپ کی ادائیگیاں کرنے والی ہیں، تو وہ بھی آپ کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ الیکشن بھی لڑیں، حکومتی عہدہ بھی سنبھالیں، تو نااہلی آپ کے قریب نہیں جو ہے وہ بالکل کسی بھی سطح کے اوپر نہیں آئے گی. تو بنیادی طور پر سوال میں اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ یہ کیوں یہ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ڈر خوف کیا ہے؟ کیا واقعی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جو نگراں حکومت ہے وہ 60 دن یا 90 دن سے زیادہ کی طرف جا رہی ہے، یا پھر کچھ ہے جس کی پردہ داری ہے؟ نہیں، سیدھی سی بات ہے. وہ کہتے جی اسی
ہمارے اوپر جو بھی مقدمے تھے، جو بھی چارجز تھے لوٹ مار کے اربوں ڈالر کے، وہ ہم نے وہ صفا کلین کرا لیے سلیٹ. اب ہم نے جو اب کیا ہے 16 مہینے میں، اور آئندہ جو بھی ہم نے اپنے چٹے بٹے بٹھا کے الگ ہونا ہے، تو اس کے بعد جو کرنا ہے ہمیں کوئی روک ٹوک نہ ہو. گلیاں سنجیاں، بازار سنجے، اور عوام مرن بھوکے مرن، جو نہ ہوندا ہوئے پیا. وی آر، ہمیں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم نے جو ہمارے سے ہو سکا ہم نے کرنا ہے. ہم نے ڈٹائی سے اور یعنی پوری قوت سے مخالفوں کو کچلنا بھی ہے، جمہوری اقتدار کی پرواہ بھی نہیں کرنی، اور کوشش کرنی ہے کہ اقتدار سے چمٹے رہے کم وقت میں. اب آپ کو ایک مثال میں چھوٹی سی دے رہا ہوں. جی پلیز. جب آپ کی نیت کا فطور نہ ہو، جب آپ نے سیدھے راستے پر چلنا ہو الیکشن کرانے، آپ کے نزدیک 120-30 کروڑ کا ملک ہے ہندوستان. ان کا کیا ہے؟ وزیر اعظم گھر نہیں جاتا. جب اسمبلی توڑنے کا یا الیکشن کرانے کی ڈیٹس اناؤنس ہو جاتی ہیں یا صوبے میں بھی ہو جاتی ہیں، تو وزیر اعظم اپنے عہدے پر قائم رہتا ہے، وہ گھر نہیں جاتے. کیا ہوتا ہے؟ تمام ملک کے تمام انتظامی اور سپاہی اور یعنی جو بھی ریاست کے حکمران یعنی جن کے پاس بھی اختیارات ہیں، وہ تمام کے تمام وہاں کے الیکشن کمیشن کی متحدی میں چلے جاتے ہیں. نہ وزیر اعظم کسی کو چینج کر سکتا، نہ ہٹا سکتا ہے، نہ لگا سکتا ہے، نہ ان کا جہاز استعمال کر سکتا ہے، نہ ہیلی کاپٹر کر سکتا ہے، نہ اور کسی قسم کا نجائز فائدہ اٹھا سکتا. اور آپ کو پتا ہے کہ وہ الیکشن ہو رہے ہیں اور وہ قبول کیے جاتے ہیں اس کے ریزلٹس. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ ترمیمیں کرتے پھریں اور روز نئے سے نیا شوچا چھوڑیں. وہاں کسی کو نگران نہیں بنایا جا رہا، اور یو کے میں بھی کسی کو نگران نہیں بنایا جاتا. وہ بھی پارلیمانی جمہوریت کی ماں ہے. اور بھی کئی مثالیں میں دے سکتا ہوں، لیکن یہی آپ دو کے لیے. تو یہاں نیت کا فطور ہے معاف کرنا. یہاں الیکشن کے ذریعے جو بڑا کام ہوتا ہے ٹرانسفر آف پاور، انتقال اقتدار. کہ میں یعنی چودھری غلام حسین خاور گمن، اس کی برادری بھی وہاں جٹوں کی بہت ہے، اور وہ وہاں انہوں نے کام بھی بڑا کرایا ہوا ہے. تو چودھری صاحب اپنی دانشوری لے کے پھر رہے تھے، جنہوں نے حلقے کے لوگوں سے ملنا جلنا بھی بند کیا ہوا. تو خاور گمن نے 2 لاکھ ووٹ لے لیا، چودھری 1 لاکھ بھی نہیں لے سکا. لہذا وہ جیت گیا، اقتدار ان کے حوالے ہو گیا 1-2 دن میں. یہاں تو کئی ہفتے لگ جاتے ہیں. جی صاحب دیکھیں، تو کیا ہاں پرابلم یہی ہے کہ وہ آپ نے جس طرح بتایا کہ نیت کا فطور ہے. اگر تو جو انتخابات کروانے کے حوالے سے اتنے زیادہ یہ پرخلوص ہوتے تو کے پی اور پنجاب کے اندر جو صاحب انتخابات ہو جاتے ہیں. وہ کتنا چاہیے تھا؟ 14 ارب روپے چاہیے تھے، 16 ارب روپے چاہیے تھے. وہ آرام سے الیکشن ہو جانے تھے، لیکن چونکہ کروانے نہیں ہے، اسی لیے ناظرین یہ بڑا معمہ بنا ہوا ہے. اب آنے والے دنوں کے اندر یہ ساری کی ساری گتھلی اب سلجھے گی کہ وجہ کیا بنی یہ ساری ترامیم کرنے کی. کیونکہ زیادہ تر لوگوں کا یہی خیال ہے کہ جو ترامیم کی جا رہی ہیں اس کے پیچھے مقصد یہی ہے کہ اگر کوئی ایکسٹینشن ہو جائے جو آنے والے نگراں سیٹ اپ کی تو کوئی مسئلہ نہ بڑھے. وہ راجہ ریاض صاحب نے بھی اس حوالے سے ایک بیان دیا ہے. اور یہ جو ترامیم ہوئی ہیں 2 سال نہ کراؤ، 10 سال 10 سال جو صاحب 2 سال چھڑو تسی. اچھا تو ساتھ میں ہاں جو ہے محترم نواز شریف صاحب کے لیے جو کیا ان ترامیم کے اندر سہولت کا مطلب ہے نا سارے پی ٹی آئی کے مقابلے 10 سال ووٹ ملنا. جی جو صاحب ابھی بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک ناظرین. یہ جو ترامیم ہوئی ہیں اس حوالے سے پہلے تو ایک چھوٹا سا بیان آپ کو سنوا لیتے ہیں. جو ڈار صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ کون سے وہ ہم نے فیصلے کرنے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہمیں ترامیم کرانا ضروری ہے. کیونکہ اس کا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے کہ کیوں یہ اس کے اوپر اتنا زیادہ جو ہے فوکس کر رہے ہیں. خاص طور پر ڈار صاحب سنیں ذرا. یہ جو ہماری ایگزسٹنگ پروویژن ہے نا سیکشن 230 الیکشن ایکٹ 2017 میں، یہ مناسب نہیں ہے. اس کو چینج ہونا چاہیے، اور یہ حکومت کی کلیئرٹی ہے کہ ہم اس کو چینج کریں گے. اب اس کو ہم امپاور کریں گے. یہ ڈیوٹیز اور جو فنکشنلٹیز ہیں جو کہ
ملٹی لیٹرل بائیلیٹرل کی آپ کی جو ہیں آپ کی جو پالیسی میٹرز ہیں آپ کے جو اس وقت پرائیویٹائزیشن پروسیس ہے آپ کے جو ایس او ایز ہیں یہ بھی بائی دی آئی ایم ایف کا ایک حصہ ہے یہ کہ آپ ایس او ایز کو ٹھیک کریں. اگر آپ نے 3-4 مہینے کے لیے بالکل اس کو فریز کر دینا ہے تو آئی تھنک اٹس ناٹ فیئر ٹو دی کنٹری. ناظرین بظاہر تو ہمیں یہ ڈرایا جا رہا ہے کیونکہ ملک کے اندر جو معاشی حالات ہیں وہ بہت خطرناک حد تک خراب ہو چکے ہوئے تھے, ان کو ہم نے بہتر کیا ہے اور چونکہ ہم نے آئی ایم ایف سے اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ لے لیا ہے, مزید ہم نے قرضے لینے ہیں اور باہر سے ہمیں مزید جو ایک ساورن فنڈ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کے تحت جو ہے آپ کو ڈفرینٹ جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں کمپنیز ہیں وہ اس کے اندر رکھنے ہیں, اس کے شیئرز کی خرید و فروخت ہوگی. کافی زیادہ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ڈیٹیل ہے اس کے اندر, there is always جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ڈیول ان دا ڈیٹیل. لیکن یہ جو ترامیم ہوئی ہیں چوہدری صاحب, جو الیکشن ایکٹ 2017 کا سیکشن 231 کے اندر جو ترامیم کی ہے, کسی بھی قانونی ادارے کے بورڈ یا حکومت کے زیر انتظام کسی کمپنی میں اعزازی بنیادوں پر نامزدگی یا ممبرشپ, کسی بھی شخص کے لیے آرٹیکل 62 اور 63 یا گورننس اینڈ آپریشن ایکٹ 2023 یا کمپنیز ایکٹ 2017 یا کسی بھی نافذ العمل قانون کے تحت پارلیمان یا صوبائی اسمبلی یا لوکل گورنمنٹ کے انتخابات میں بطور امیدوار نااہلیت شمار نہیں ہوگی. ایسے اعزازی ممبر کے لیے کسی بھی کام کا اعزازیہ باشمول میٹنگ فیس, دیگر و واجبات کی وصولی بطور امیدوار اس کے نااہلیت کے زمرے میں نہیں آئے گی. ناظرین آپ کو یاد ہوگا وہ اقامے والا, اگر اس کو زیادہ ایکسپلین کریں, زیادہ ان پیک کریں تو بنیادی طور پر یہی ہے کہ انہوں نے سارے کا سارا جو ہے نا وہ ایک بلینکٹ چودھری صاحب کوریج دے دی ہے کہ اگر کسی کے ظاہر آپ پتہ نہیں نا کہاں سے پیسے لیے ہوئے ہیں, کہاں سے اعزازیے لیے ہوئی ہیں, کہاں آنوریری آپ نے کچھ وہ لیے ہوئے آنوریریم لیے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ مختلف گورنمنٹ کے محکموں کے اندر آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ ایکس اوفیشیو کسی جگہ کے آپ ممبر ہیں اور اس مد میں آپ کو پیسے آ رہے ہیں, آپ کو گاڑیاں آ رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا. اور لہذا یہ کوئی بھی آپ کے اوپر اعتراض اگر لگ جاتا ہے یا کہیں سے اس حوالے سے تو آپ جو ہے یہ الیکشن لڑنے کے لیے آپ کے اوپر جو نااہلیت کی تلوار نہیں, اب وہ کوئی مسئلہ نہیں رہے گا. تو بنیادی طور پر ہمیں ڈرا معیشت سے رہے ہیں, ڈرا ہمیں آئی ایم ایف سے رہے ہیں اور باقی جو انٹرنیشنل ادارے ہیں ان سے ڈروا رہے ہیں, لیکن اندر کھاتے یہ جو سب کارروائی انہوں نے ڈال دی ہے اور اپنا جو راستہ جو ہے اگر آپ نے کہیں کوئی بل شل بھی نہیں دیے ہوئے یا کہیں کوئی آپ نے کوئی ڈیفالٹر ہیں کسی محکمے کے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. چھٹی ہے یار سیدھی گل کرو صاحب چھٹی دے رہے ہو تو پھر انہوں نے چھٹی تو لینی ہے نا, کی کہتے ہیں. اچھا میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. جی پلیز صاحب. اچھا وہ میاں محمد نواز شریف سابق وزیر اعظم جن کو یہ 34 دفعہ وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں اور آج 15.5 مہینے ہو گئے ان کی حکومت کو, وہ ارد گرد ملکوں سے پھر کے اور پھیرے کٹ کے چلے جاندے نے. پاکستان اپنا ملک ہے ان کا, وہاں کیوں نہیں آ رہے جہاں انہوں نے 34 دفعہ وزیر اعظم بننا ہے؟ تو ہم نے ان سے کہا کہ بھئی وہ کیوں نہیں آ رہے, انہیں جی وہ ہم اپنی ڈیٹ دیں گے پھر وہ آئیں گے, جب یہ ہو جا جب وہ ہوگا 9 من تیل ہوئے گا پھر رادھا ناچے گی. تو سن لے بالآخر ان کے منہ سے نکل گیا کہ جی میاں نواز شریف کے لیے آج تک اس لمحے تک سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ہے. یہ کیوں نے فرمایا؟ یہ نہیں, یہ نون لیگ والوں نے. اچھا ہم نے ان کو کارنر کیا کہ بھائی وہ اچھا تو وہ آپ کی وہ فرینڈ جو ہے محترمہ یعنی کلاس فیلو آپ کی یا کالج فیلو یا یونیورسٹی محترمہ مریم نواز صاحبہ جی, ہاں نہیں وہ اتنے دن پہلے 1 مہینہ پورا باہر رہی ہیں, اب آ بھی گئی ہیں تو آج کل کیوں چاہ نہیں کر رہی, کوئی ان کی طرف سے بیان نہیں, وہ ان کا سٹار پلیئر ہے تو کیا بات ہے وجہ. اچھا ایک تو میں کلیریفیکیشن جو صاحب دے دوں کہ وہ میری سیشن فیلو ہے, ہم کسی کالج کے اندر نہیں پڑھے. سیشن فیلو مطلب ہمارا میٹرک اور جو ایف ایس سی ہے وہ 1 ہی سال کا ہے, ایج فیلو آپ کہہ سکتے ہیں. وہ بظاہر اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں, لیکن جو سب سے پہلے آپ کا سوال ہے نا کہ محترم نواز شریف صاحب جو آگے پیچھے سے گھوم پھر کے واپس ان کا پلان لندن پہنچ گئے یا لندن جانے والے ہیں. خبر میرے پاس جو سب یہ ہے کہ اب جو اختلافات جو بٹوین پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہیں وہ معاملات وہ خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وجہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ پہلے بھی ناظرین آپ کو یاد ہوگا ہم نے اپنے پروگرام کے اندر ساری چیزیں ایکسپلین کی تھی, اس سٹوری کو ہم نے جو ہے کر چکے ہیں, فردر اس میں ایڈ کر دیتے ہیں
کیونکہ محترم زرداری صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ ہمارے ساتھ تو کافی وعدے کیے گئے تھے. وعدے کیا تھے؟ وعدے یہ تھے کہ پنجاب کے اندر ہمیں ایڈجسٹ کیا جائے گا, پنجاب کے اندر ہمیں جو ہے خاص طور پر ساؤتھ کے اندر ہمارے ساتھ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی, یا ساؤتھ کے اندر جو بڑے کینڈیڈیٹس ہیں جو الیکٹیبلز ہیں ان کو پیپلز پارٹی کا راستہ دکھایا جائے گا. لیکن آپ نے آئی پی پی وہاں پہ کریٹ کیا. تو سارے لوگ جو اگر کسی کا یہ خیال تھا کہ انہوں نے جانا ہے نون لیگ کی طرف جانا ہے یا پیپلز پارٹی کی طرف جانا ہے, وہ اب آئی پی پی کی طرف جا رہے ہیں. تو اس کے اوپر بہت زیادہ نالا ہیں محترم آصف علی زرداری صاحب. اور ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے, نون لیگ والے یہ کہتے ہیں کہ لاہور میں جو اس وقت ہمارے جو محسن نقوی جو چیف منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں, نون لیگ والے کہتے ہیں کہ جناب اعلیٰ یہ نامینی ہیں آپ کے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نامینی ہیں, وہ ہمارے نامینی نہیں ہیں. لہٰذا ہم نے پنجاب کی چیف منسٹر جو شپ ہے کیئر ٹیکر آپ کو دی, اور وہ ظاہر ہے 6 مہینے سے وہ سارے کام وہ کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی کو اسے کافی زیادہ فائدہ وہ لے رہی ہے. لہٰذا سینٹر میں جو کیئر ٹیکر جو پرائم منسٹر بنے گا جو ہے اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ضد کر رہی ہے. محترم نواز شریف صاحب اس کے اوپر ضد کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا بندہ ہونا چاہیے, ہمارا نامینی ہونا چاہیے, جس کے سر کے اوپر ہم ہاتھ رکھیں گے. ایک فیلر ضرور پھینکا گیا اسحاق ڈار صاحب کی شکل کے اندر کہ اگر ایکسیپٹنس ہو جائے تو چلو اسحاق ڈار صاحب سمدھی بھی ہیں, رشتہ دار بھی ہیں, تو پاکستان کے اندر آئین اور قانون کو آج کل کون دیکھتا ہے, کس کی پرواہ ہے, ہم سپریم کورٹ کے فیصلے بھی نہیں مانتے. تو یہ جو آئینی اور جو قانونی قدغنیں ہیں ایک پارٹی کے سٹنگ منسٹر یا ایک آفس بیرر کے ہوتے ہوئے بھی ان کو عہدیدار بنایا جا سکتا ہے. نگراں حکومت کا ایک اہم عہدہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنانے کے حوالے سے اس کو ہم سائڈ پہ کر دیں گے تو ان کو بنایا جا سکتا ہے. لہٰذا اب جو ناراض ہیں پیپلز پارٹی والے, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ جو ہمارے ساتھ وعدے کیے تھے پہلے آئیں نا ٹیبل پہ بیٹھیں, اس کے حوالے سے ہمارا کو جو بیلنس شیٹ ہے اس کو برابر کریں تو پھر ہم جائیں گے کیئر ٹیکر سیٹ کے اوپر. لہٰذا آنے والے دنوں کے اندر چوئی صاحب اور ناظرین آپ دیکھیے گا کہ مزید جو ہے فائر ورکس بٹوین دا پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون آپ کو نظر آئے گا. سوال چوئی صاحب آپ جی چوئی صاحب, لیکن وہ میں ایک سوال کا جواب دے دوں آپ کا جو مریم صاحبہ کے حوالے سے. مریم صاحبہ اسی حوالے سے تھوڑا سا وہ پریشان بھی ہیں, تذبذب کا شکار بھی ہیں, کیونکہ ان کی خواہش ہے, پارٹی کی بھی خواہش ہے کہ محترم نواز شریف صاحب جو ہے ایز سون ایز پاسبل ہے ملک کے اندر واپس آئیں. قوانین بھی ہم نے بدل لیا, حکومت کے اندر بھی ہم موجود ہیں, سارا کچھ ہے. میں سوال کرتا ہوں, آپ سوال کرتے ہیں, تمام ٹی وی چینلز کے اوپر لوگ بیٹھ کے سوال کرتے ہیں کہ چھوٹا بھائی آپ کا پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے, حکومت آپ کی ہے, تو ارد گرد سے گھوم کے جب محترم نواز شریف صاحب واپس چلے جاتے ہیں لندن تو ظاہر ہے پارٹی کا ووٹر سپورٹر پریشان ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میاں صاحب نے آنا یا نہیں آنا. جی چو صاحب, ایک تو یہ ہے کہ وہ بظاہر وہ نہیں آنا چاہتے, ان کو مجبور کر دیں یا کوئی صورت کیوں نہیں آنا چاہتے جیسا وجہ کیوں نہیں آنا چاہتے؟ میں اگر آپ سے ڈزنٹ فیل کمفرٹیبل ٹو کم ٹو پاکستان. وائی؟ میں اس کی وائی کا جو جواب ہے نا, نگران حکومتیں بن جائیں پھر ڈسکس کر لیں گے, ابھی کون سا ختم ہو گیا ہے. بالکل صحیح ہو گیا. ایک نمبر 2, یہ جو پیپلز پارٹی کی بات آپ کر رہے ہیں, ان کو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اگلے الیکشن کے بعد آپ کا وزیر اعظم ہوگا اور ہم اس کو سپورٹ کریں گے, اور وہ ہوگے بلاول بھٹو. اب یہ اس سے بھاگ گئے. نہیں جی نہیں, اب جس کو ووٹ ملے وہی, جس کو ووٹ کون کس کو مل رہے ہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے. ابھی آپ نے کہا محسن نقوی, لیکن یہ محسن نقوی صاحب زرداری صاحب کی تو لوگ جو بھی ہے لپ سروس انہوں نے کی ہے. ایفیکٹولی تمام وہ بندے جو چمچے کڑچے نواز لیگ کے ہیں یا عہدے بڑے بڑے جو بھی ہیں, وہ سارے کے سارے فیصلے جو ہے وہ مسلم لیگ این کے نام پر کیے جا رہے ہیں انتظامیہ اور پولیس کی طرف سے. اور وہ فیڈرل گورنمنٹ کیونکہ شہباز شریف کی ہے وہاں اسٹیبلشمنٹ وغیرہ, اسٹیبلشمنٹ ناٹ فوج, اسٹیبلشمنٹ ڈویژن, جو تمام تقرریاں, تبادلے, پروموشن یہ وغیرہ انہی کے پاس ہے, افسروں کا اور پولیس کا. تو وہ سارا کا سارا 90% مسلم لیگ نون کے کہنے پر, اور ان کو یہاں فنڈ دیے جا رہے ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے, اور پی ٹی آئی کو کچلنے کا جو کام ہے وہ بھی ان کی لسٹ سے پرووائڈ کی ہوتی ہے کہ اس کی کلیننگ بند کر دو, اس کا یہ بند کر دو, اس کا وہ بند کر دو. تو یہ پیپلز پارٹی کو یہ کہ بھائی بلاول بھٹو زرداری کو
وزیر خارجہ ان کو تھا کہ میرے نانا مرحوم جو تھے ذوالفقار علی بھٹو، ان کا رائز ان لائف جو تھا پولیٹیکلی اسپیکنگ، وہ وزیر خارجہ کے طور پر، اور 65 کی جنگ میں انہوں نے وہاں نیو یارک میں اقوام متحدہ میں کہا کہ ہم 1000 سال لڑیں گے، تو ان کا ایک ہیرو کا سٹیٹس بن گیا. تو اسی کو وہ لے کے پھر بعد میں اقتدار میں بھی آئے، بڑی سٹرگل بھی کی انہوں نے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس روٹ سے میں بھی بن جاؤں. لیکن مسلم لیگ این نے ان کو جھنڈی کرا دی ہے پولائٹلی کہ یور گیم از اپ، آپ زیادہ سے زیادہ سندھ میں اپنی نگران حکومت جو ہے بنا سکتے ہیں. مرکز میں تو وزیر اعظم نے بنانی ہے، 90% وزیر اعظم بنانی ہے، تھوڑا بہت حصہ راجہ صاحب کہتے ہیں وہ کوئی نہیں یار. جاندے چلے ابھی چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک کے بعد ناظرین آپ کو یہ بتائیں راجہ صاحب کیا فرما رہے ہیں، اور اب چوئی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے میاں صاحب واپس آنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، لیکن ان کے جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ تو بڑے میاں صاحب کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کر رہے کہ جناب وہ آئیں گے تو پھر ہی ہمارے بارے میں آ رہے ہوں گے. اسٹے ود اس آفٹر بریک.